ویلکم ٹو فورٹرس پاکستان. اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے اکنامک پراسپیرٹی اور ویل بینگ کے لیے ایک مضبوط فوج ہونا جو ہے پاکستان آرمی کا ہونا ضروری ہے تو شاید بہت سے لوگ میرے ساتھ جو ہے اس بات پہ ایگری نہیں کرے. لیکن اگر آپ تاریخ انسانی کو دیکھیں تو اس میں جتنی بھی مائٹی امپائرز گزری ہیں ان کے گلوبل ٹریڈ کے آؤٹ پٹ میں جو ہے ان کا حصہ جو ہے وہ جیسے امریکہ کا بھی کچھ عرصے پہلے تک 50% تھا, برٹش امپائر کا 21% تھا, مغل امپائر کا جو ہے وہ 25% تھا, رومن امپائر کا جو ہے وہ 30% تھا, اور یہی امپائر جو ہے مائٹی امپائرز تھے اور ان کی مائٹی آرمیز تھی, کیونکہ انہی ملک میں جو اکنامک ایکٹیویٹیز اور فائنینشیل ٹریڈ اور ایکٹیویٹیز جو چلتی تھی وہ پرسکون ہوتی تھی, اس میں کوئی انٹرپشن نہیں ہوتی تھی. اس لیے سارے ٹریڈر سارے تاجر جو ہے وہاں جا کے ٹریڈ کرنے میں بزنس کاروبار کرنے میں خوش ہوتے تھے, اور وہ جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ ہم پرپیچولی اور بہت لمبے ٹائم تک آرام سے اپنا کاروبار اور بزنس چلا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے بارڈر سیکیور اور کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آ کے جو ہے ان ملکوں پہ حملہ کرے اور ان پہ قبضہ کر سکے اور ان کے جو کاروبار اور بزنس چل رہے اس کو ڈسٹرپٹ کر سکے. ابھی کچھ عرصے پہلے تک امریکہ ایک مائٹی امپائر تھا اور وہ بلا شرکت غیر دنیا پہ حکومت کر رہا تھا اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کو چیلنج کر سکے. رشیا اور چائنا بھی خاموش تھا اور کوئی بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتا تھا. بل کی طرح جس پہ مرضی حملہ کرتا تھا, جس پہ مرضی قبضہ کرتا تھا, اور وہ جو ہے کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کے کھڑا کر کے جو اسے کہے کہ اسٹاپ دیئر, آپ جو ہے زیادتی کر رہے اور ظلم کر رہے ہو. جو ہے ایک ظالم وڈیرے کی طرح جو کی زمینیں اور جو ارد گرد کے جو چھوٹے چھوٹے غریب ہاری وغیرہ ان کے زمینوں پہ قبضہ کرنا, ان کو بلیک میل کرنا, سستے میں ان کی زمینیں لے لینا, اور جو ہے اور کچھ ایسے لوگ اپنے ساتھ میں لا لینا جو دوسرے وڈیرے جیسے انڈیا ہو گیا اور دوسرے یورپین یونین ہو گیا ان کے اپنے ساتھ کر کے باقی ممالک اور اسپیشلی مسلمان ممالک اور کنٹری کے اگینسٹ جو ہے ان کو ایکسپلائٹ کرنا, ان کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنا, ان پہ حملہ کرنا, ان پہ قبضہ کرنا, جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ بلا کسی جھجک کے بلا کسی وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن وہ کر رہا تھا اور ان کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں تھا. لیکن گریجولی انچ بائی انچ جو ہے چائنا آگے بڑھتا گیا, امریکہ کا جو گلوبل ٹریڈ میں ہے ان کا جو حصہ ہے وہ کم ہوتا گیا, اور جو ہے چائنا کا اب 28% ہے اور یو ایس اے کا 16% رہ گیا. اب فائنلی جب امریکہ نے کو احساس ہو گیا ہے کہ اب وہ جو ہے وہ گیم اور وہ پاور گیم جو ہے وہ مزید نہیں کھیل سکتا, تو اس نے افغانستان سے وڈرا کر کے چلا گیا, ٹھیک ہے, اور اس نے سارا پلیٹ فارم اور جگہ اسٹیج جو ہے جیسے ایران ہے, سینٹرل ایشیا ہے اور افغانستان نے سب کچھ چائنا کے لیے خالی کر دیا کہ اب چائنا جو ہے اس کے ویکیوم کو جو ہے فل کرے گا, کیونکہ چائنا اب بڑا طاقتور ملک بن چکا ہے, وہ فائنینشلی زیادہ پراسپر کر چکا ہے, اس کی آرمی جو ہے اسٹرینتھ وائز نمبر 1 ہو گئی ہے, وہ ٹیکنالوجیکلی جو ہے وہ انویسٹ کر رہا ہے, اس نے اپنے ایئر فورس کو بنانے شروع کر دیا, نئے نئے جہاز انڈکٹ کرنے شروع کر دیا, اپنی نیوی کو اسٹرانگ کرنے شروع کر دیا, اپنے جو ہے نیول بیسز بنانے شروع ہو گیا, اور ساتھ ساتھ میں جو ہے اسپیس میں چلا گیا, ٹیکنالوجیکلی وہ مور ایڈوانس چلا گیا جو ہے اپنے امریکہ سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا میں کہہ رہا ہوں ان کی آرمی کا مائٹ بھی جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ کسی بھی ملک کی پراسپیرٹی اور اکنامک ویل بینگ کے لیے اس کے آرمی کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. اس وقت پاکستان جو ہے اس کے آرمی جو ایک اسٹرانگ آرمی ہے, نیوکلیر کیپیبل آرمی ہے, اور اس نے اپنے بارڈرز کو سیکیور کیا ہوا ہے. اس نے دنیا میں سب کو یہ دکھا دیا ہے کہ ضرورت پڑنے پہ وہ کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے, اور اپنے بارڈر کو سیکیور کرنے کی ان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی پوری موجود ہے. اس کی دشمن انڈیا کو یہ پتہ ہے کہ اگر وہ کسی قسم کا ایڈونچر کرے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کو اس کے نیوکلیر بامز, اس کے جہاز, اور ایز اے لاسٹ ریزورٹ نیوکلیر آپشن بھی پاکستان آرمی کے پاس موجود ہے جو ان کے خلاف وہ استعمال کر سکتا ہے, اور وہ جو ہے اس بات کا ہمت نہیں کر سکتے, اس کا سوچ بھی نہیں کر سکتے کہ پاکستان پہ حملہ کریں اور ملیٹریلی اس کو ڈیفیٹ کر دے. افغان بارڈر کو ہم نے جب طالبان آئے ہمارے ملک میں تو ہم نے ان کو کاؤنٹر کیا, ان کو نکالا, اور اب تمام بارڈر کو ہم نے فینس کر دیا جانے کی قربانی دے کے. بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جیسے کو ہم نے کاؤنٹر کیا, ایم کیو ایم کو ہم نے یہاں سے نکالا جو ایکچولی اینیمی کے ایسٹ تھے. اب آخری جو ہے ان کے پاس حربہ کیا رہ گیا ہے وہ ہے میڈیا, پریس
جو ہے جس کا وہ استعمال کریں گے، وہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کریں گے، وہ آپ کو آپ کے آرمی کے خلاف کرنے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کو سمجھیں کہ دیکھ کے آرمی کے ہر چیز میں انٹرفیرنس ہے، وہ ہر چیز میں اپنا جو ہے انگل بازی کر رہے ہیں، وہ ہر چیز میں اپنا کوئی نہ کوئی جو ہے ان کا حصہ ہوتا ہے، یہ تو آپ کی حکومت بھی اپنی مرضی سے لے کے آتے ہیں، یہ تو جو ہے انہوں نے پریس کو بھی پکڑا ہوا ہے، یہاں پریس کی آزادی نہیں ہے، جو کوئی ایک بات کرنا چاہتا ہے اٹھا کے اس کو IS انٹیلیجنس ایجنسیز لے کے چلی جاتی ہیں، اور یہ جو ہے فوج جو ہے ایکچولی زیادتی کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے، اور یہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو پراسپر ہونے نہیں دیتی ہے، اور وہ جو ہے چوزن لیڈرز کو نہیں آنے دیتی ہے۔ دیکھیں نواز شریف صاحب کو انہوں نے باہر بھیج دیا، زرداری صاحب پہ کیسز ہو گئے، عمران خان کو پکڑ کے یہ لے گئے، اور ایک آپ کو سوشل پیجز کے تھرو، فیس بک، انٹرنیٹ، یوٹیوب، ان سب کے تھرو جو ہے وہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں اور یہ چیزیں ڈالنے شروع کر دی ہیں انہوں نے، اور کر رہے ہیں، تاکہ وہ آپ کو بدظن کر دیں، اور تاکہ آپ کو اپنے فوج اور اس سے اپنا ٹرسٹ اٹھ جائے۔ لیکن اگر پچھلے کچھ دنوں میں آپ دیکھ رہے ہو کہ ان سوشل پیجز پہ تھوڑی خاموشی ہے، حامد میر بھی ملک چھوڑ کے جو ہے نا بھاگنے کے چکر میں پڑ گئے کہ وہ ایکسپوز ہو چکے۔ وہ خاموشی اس لیے ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ پتہ چل چکا ہے، جب انہوں نے عراق کو دیکھا، جب انہوں نے سیریا کو دیکھا، جب انہوں نے افغانستان کو دیکھا ہے کہ بڑی بڑی فوجیں تھیں اور وہ بالکل ہاؤس آف کارڈز کی طرح بالکل بکھر کے رہ گئی، اور ان نے تھوڑی بھی ریزسٹنس آفر نہیں کی جب ان پہ حملہ کیا گیا، اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ امریکہ کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس نے پاکستان پہ یا ٹرکی پہ حملہ کیا، اس لیے ان کی ہمت نہیں ہوئی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ٹرکی اور یہ واحد مسلم کنٹریز ہیں، اور پاکستان کے ان کے آرمی جو ہے لڑنے کے اور جان دینے کے لیے کے قابل ہے۔ ابھی بات کیا ہے جو آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنے بڑے بڑے F-16 رکھنے کے لیے، رافیل جہاز خریدنے کے لیے، اور جو ہے بڑی بڑی فوجیں رکھنے کے لیے اور اکوپمنٹ، اور یہ جو ہے یہ آپ کو جنگیں نہیں جتاتی ہے۔ اس کے لیے کسی فوجی کا جو ہے اپنے ملک کے لیے جان دینے کا ضروری ہے، وہ اس کے لیے تیار ہو کہ اس ملک کے لیے وہ جان دے گا، تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے اس ملک کی طرف نگاہیں اٹھانے کی اور دیکھنے کے لیے۔ سب دنیا کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ پاکستان فوج جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہے، وہ اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے، اپنی خون بہانے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے پاک سرزمین کے لیے تیار ہے۔ اور یہ جو ان کے اسٹوجز ہیں، حامد میر جیسے اور دوسرے جو ہیں جو اس فوج کے خلاف بولتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں، اب ان کا اس ملک میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہ یہاں سے سب بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ ہم نے اب صرف کیا کرنا ہے، جب فوج ہمارے بارڈر کو سیکیور کر رہی ہے، پروٹیکٹ کر رہی ہے، اپنی جان دے رہی ہے، اپنی خون بہا رہی ہے، تو ہم نے اپنے آئیڈیالوجیکل جو فرنٹیئرز ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ہم نے ان کو یہ موقع نہیں دینا ہے کہ وہ ہمارے مائنڈ کے ساتھ پلے کرے، ہم نے ان کو یہ موقع نہیں دینا ہے کہ وہ ہمیں اس بات کے کنونس کرے کہ ہمارے کلچر، ہمارا ریلیجن، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، اور ہمیں جو ہے لبرلزم کی طرف جانا ہے، ہم نے جو ہے ہمیں رائٹس نہیں اویلیبل، ہم نے اس کے لیے لڑنا ہے۔ ہم الحمدللہ اس ملک میں بہت خوش ہیں، اور ہم اس ملک کے جو ہے میں ہمیں کوئی پرابلم ہو، کوئی تو جو تھوڑی بہت اکنامک ایشوز ہے اور پرابلمز ہیں وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اس پاکستان کو اور اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھے، اور ہمیں ہمت دے کہ ہم اس کو جو ہے پروٹیکٹ کر سکیں اور ان کی حفاظت کے لیے جو ہے اپنی جان قربان کر سکیں۔